آج کل جو تعزیہ منایا جاتا ہے وہ تعزیہ نہ تو امام حسین نے منایا، نہ امام حسین نے کہا، نہ امام زین العابدین جو امام حسین کی وفات کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، نہ انہوں نے کبھی تعزیہ بنایا۔ تعزیہ جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ امیر تیمور لنگ جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، تو اس نے سب سے پہلے تعزیہ بنایا۔ وہ بھی کب بنایا؟ سن 801 ہجری میں، یعنی امام حسین کی وفات کے 740 سال کے بعد سن 801 ہجری میں امام حسین کے شہادت کے 740 سال کے بعد امیر تیمور لنگ نے سب سے پہلے تعزیہ بنایا۔ اب جو تعزیہ بنانے والے ہیں تو میں تو ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں آپ کس کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ تعزیہ بنا کر امیر تیمور لنگ جو بادشاہ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں آپ، حالانکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے، نہ مسلمانوں کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ مسلمانوں کو تو اللہ نے جو قرآن دیا ہے اس قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے بس۔ حالانکہ یہ کوئی نبی تھوڑی ہے جس کا ہم اتباع کریں گے، وہ صحابی ہے، کوئی تابعین ہے، وہ تو شیعہ تھا اور نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ تو ہمیں کسی بادشاہ کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں دین کو اور شریعت کو، اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی نے تو یہ لکھا ہے، اور جتنے بھی ان کے علاوہ ہیں وہ کوئی مناتے نہیں ہیں، مناتے وہی ہیں کہ جن کا تعلق امام احمد رضا خان سے تعلق نہیں ہے، وہ بھی خالی بولتے ہیں جھوٹ وہی بولتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ اس کے بارے میں پڑھ لیا ہوتا تو وہ بھی نہ مناتے۔ تو ان کی کتاب ہے رسالہ تعزیہ داری، بلکہ انہوں نے ان تمام خرافات کو دیکھتے ہوئے خود کتاب لکھی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ اگر کسی کو 10 محرم کے دن امام حسین کی جو مزار ہے اس مزار کی جو شبیہ بنانی ہے، جو وہ گنبد ہے، جو مینار ہے، اگر کسی کو بنانا ہے تو صرف امام حسین کی جو مزار ہے اسی مزار کی طرح بنانا ہے، اس کو گھر میں رکھ لینا، بس اتنا ہی، اسی مزار کی طرح بنانا اور گھر میں رکھنا۔ انہوں نے اتنی اجازت دی ہے، بس اس سے زیادہ اجازت ان کے نزدیک بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی صرف اتنی سی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تو اتنی اجازت دی بھی ہے اور کسی مسلک نے تو اتنی اجازت بھی نہیں دی۔ اب انہوں نے اتنی اجازت دی تو اس کا اب مطلب کیا نکالا لوگوں نے؟ اب بڑے بڑے تعزیے بنانے لگے، ایسا تعزیہ جو آسمان کو چھو رہا ہے، اور ایسا تعزیہ جس کو روڈ سے لے کے جا رہے ہیں وہ لائٹوں سے، کرنٹ سے ٹکرایا، جو لائٹ کے تارے ہیں، کرنٹ کے تارے ہیں، ان سے ٹکرایا، اور جن لوگوں نے نیچے سے تعزیہ پکڑا ہوا تھا وہ سارے جل کے بھسم ہو گئے۔ کتنے لوگ ہر سال مر رہے ہیں، اور اب بھی آپ دیکھ لیں گے 10 تاریخ کو کتنے لوگوں کی جو ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بے حد حفاظت فرمائے۔ اور ہم تو اپنے نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح نہ کریں۔ تو اب بھی آپ دیکھ لیں گے کہ کتنے نہ جانے لوگوں کی وفات ہوگی صرف اسی وجہ سے کہ وہ تعزیہ لے کے جا رہے تھے، وہ لائٹ سے ٹکرایا تعزیہ اور مر گئے۔ بتاؤ، اب یہ کوئی دین اسلام تھوڑی ہو سکتا ہے؟ یعنی جس چیز کو دیکھ کر آدمی گھبرا جائے، آدمی ڈر جائے، آدمی کو وحشت ہو اور جس میں فضول خرچی ہو، وہ دین ہے ہی نہیں۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی نے صرف اتنی ہی اجازت دی ہے کہ اس کی شبیہ بنائی جائے۔ اب ایک تعزیہ ہے، اب تعزیہ کیسا بنا رہے ہیں؟ جامع مسجد بنا لیے، مکہ مسجد بنا لیے، اور مدینہ بنا لیے، اور مکہ بنا لیے، بیت اللہ بنا لیے، اور بڑی بڑی کوئی مسجد بنا لیے، قطب مینار بنا لیے، جامع مسجد، لال قلعہ، عجیب چیزیں بنا رہے ہیں، اور ان کو پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ کہ یہ تعزیہ ہے۔ بھئی یہ کیسا تعزیہ ہے؟ کس نے کہا؟ جتنی اجازت ہے اتنا ہی کرتے تو کافی تھا، اصل تو اتنا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جتنی اجازت ہے آپ کو امام احمد رضا خان بریلوی کی طرف سے، آپ اتنا ہی کر لیں، اس سے زیادہ کرنے کی اجازت تھوڑی ہے۔ اور پھر دوسری بات، اب وہ تعزیہ کو لے کے جا رہے ہیں ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، اور جو ہے ڈی جے کے ساتھ، ڈی جے چل رہے ہیں، پیچھے ڈی جے، آگے ڈی جے، اور ناچ رہے ہیں، خوب دنیا بھر کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ بتاؤ، ناچنا، گانا، ڈی جے بجانا، یہ تو اسلام میں ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اور تعزیہ علم اور پنجہ، علم بھی بنایا جاتا ہے، پنجہ بھی بنایا جاتا ہے، تو اور پھر ان کو بنا کر تعزیے کے سامنے، علم کے سامنے، اس پنجے کے سامنے منتیں پوری کی جاتی ہیں، اس سے منتیں مانگی جاتی ہیں۔ اور کسی کی شادی نہیں ہو تو شادی کی منت، بچہ نہیں ہو تو بچے کی منت، کاروبار کی منت، دکان کی منت، اور نہ جانے بہت سی چیزوں کی منتیں اس سے مانگی جاتی ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کے سے منت مانگنا شرک ہے۔ کسی تعزیے کے سامنے، علم کے سامنے، پنجے کے سامنے منتیں مانگنا شرک ہے، شرک، کیونکہ یہ غیر اللہ ہے۔ آپ غیر اللہ سے منتیں مانگ رہے ہو، حالانکہ اللہ نے فرمایا تعبدون ما تنحتون، کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو کہ جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی اس کو کس نے بنایا؟ وہ لکڑی ہے، لکڑی کے اوپر جو اس کا سنگار کیا ہے، اس کو اتنا سجایا ہے، کس نے سجایا؟ تم نے خود سجایا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعبدون ما تنحتون، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم اس سے منتیں مانگ رہے ہو، اور بعض لوگ اس کو سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ مطلب جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو سجدہ کیوں؟ آخر اس کو سجدہ کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ تم کو
اور جن چیزوں کو تم پوج رہے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو، ان کو میں نے بنایا ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے بنائے ہیں اور جو چیزیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ان چیزوں کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، علم سے منت مانگنا، پنجے سے منت مانگنا، تازیے سے منت مانگنا اور یہ سمجھنا کہ ہماری مرادیں پوری کریں گے، یہ سب شرک ہے، شرک کھلا ہوا شرک ہے یہ۔ اور اس رسم اور اس بدعت میں ہزاروں مسلمان شامل ہیں، ہزاروں عورتیں شامل ہیں، ہزاروں مسلمان جو ہے وہ تازے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ہزاروں مسلمان جو ہے علم کے سامنے علم اٹھا کر لے جا رہے ہیں، پنجے اٹھا رہے ہیں، ان کے سامنے منتیں مانگ رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہزاروں مسلمان اس طرح کیسے گمراہ ہو گئے، بس اللہ رحم کرے۔ اور اس پنجے کو اٹھا کر، اس علم کو اٹھا کر آگ پر چل رہے ہیں، بتاؤ۔ یعنی انسان مٹی سے بنا ہے اور یہ آگ ہے، مٹی اور آگ کا کیا کام؟ اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو آگ سے بچانے آئے تھے، پوری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ میری امت آگ سے بچ جائے، آج وہی امت اس آگ پر چلے۔ بتاؤ کتنی نادانی کی بات ہے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ اور یہ سمجھنا اور یہ سمجھا بھی جاتا ہے کہ جو آدمی آگ کے اوپر دوڑتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے اندر امام حسین کی روح آ گئی۔ یہ عقیدہ تو سراسر مشرکانہ عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ یعنی اسلام میں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ کسی کی روح کسی کے اندر آ گئی۔ امام حسین کی روح اس کے اندر کیسے آ جائے گی؟ امام حسین تو جنت میں ہے، وہ جنت سے یہاں کیوں آئیں گے دنیا میں؟ بتاؤ یہاں کیوں آئیں گے؟ آخر ان کو کیا ضرورت پڑی یہاں پر آنے کی؟ اور پھر اگر امام حسین آتے، دیکھو اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ امام حسین آئے ہیں تو جنت اور جہنم کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا، موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، موت کا تو کوئی تصور ہی نہیں بچے گا۔ یعنی پھر تو ہر آدمی یہ سوچے گا کہ جب دل کرو جب وہ اپنے جنت میں سے آ جاتا ہے۔ یعنی آج امام حسین کے بارے میں سوچیں، کل اپنے والدہ کے بارے میں، کل والد صاحب کے بارے میں، کل دادا دادی پردادا پردادی ساس سسر کے بارے میں، دوست و احباب کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، سب کے بارے میں سوچا جائے گا، سب آ جاتے ہیں۔ پھر تو موت کا یہ تصور ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو موت ایک مذاق بن کر رہ جائے گی، جنت اور جہنم ایک مذاق بن کر رہ جائے گی۔ عام سی بات ہے اور اس بات کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جنت سے کوئی واپس آنا نہیں چاہتا ہے۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتیں سب بیکار ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں بیکار ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے سامنے ہیچ ہیں۔ تو جنت کی اتنی ساری نعمتیں، ان نعمتوں کو چھوڑ کر امام حسین کیوں آئیں گے؟ اگر کوئی آدمی جہنم میں ہے، کیونکہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اب اگر کوئی آدمی جہنم میں ہے تو اس آدمی کو جہنم سے فرشتے آنے ہی نہیں دیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جہنم سے کیسے وہ فرشتے اس کو آنے دیں گے؟ ہرگز اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ دنیا میں تم پولیس والوں کو رشوت دے کر چھڑا سکتے ہو، اپنے آپ کو کام بنا سکتے ہو اپنے، لیکن جہنم کے فرشتے ایسے ہیں کہ ان کو کوئی رشوت نہیں دی جا سکتی، نہ وہ کسی کو چھوڑیں گے نہ دنیا میں کسی کو آنے دیں گے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، کوئی ہرگز واپس نہیں آتا۔ اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں، ان کی جھوٹی باتیں ہیں، بناوٹی باتیں ہیں، ہرگز کوئی مرنے کے بعد واپس نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ سوچنا کہ امام حسین کسی کے اندر آ گئے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام حسین اگر آتے کسی عالم کے اندر آتے، کسی شیخ الحدیث کے اندر آتے، ہمارے اتنے سارے مدارس ہیں ہر طبقے کے اور ہر مسلک کے ماننے والوں کے اتنے سارے مدارس ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں اور بخاری شریف پڑھانے والے کتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں ہمارے، ان کے جسم میں کیوں نہیں آتے؟ اور کبھی غوث پاک نے دعویٰ کیا، کبھی خواجہ غریب نواز نے دعویٰ کیا، یا کتنے بھی جو لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین ہمارے ولی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی پوری زندگی میں دعویٰ کیا کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے؟ کسی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ کیونکہ ان کے سامنے حدیثیں تھی، ان کے سامنے قرآن تھا، ان کو شریعت سب سمجھ میں آتی تھی، اسلام سمجھ میں آتا تھا، دین سمجھ میں آتا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان کی روح کسی ایک انسان کی روح کسی اور کے اندر آ ہی نہیں سکتی، ان کو معلوم تھا یہ۔ لیکن آج دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ یہ آج دعویٰ کرنے والا جاہل، شرابی، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جو ہر دوسرے دن داڑھی کٹاتا ہے، ہر دوسرے دن شراب پیتا ہے، زنا خور، بدکار، حرام خور اور سود خور، پوری دنیا کے سارے عیب اس کے اندر کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، کبھی مسجد میں نہیں آتا، قرآن اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اس آدمی کو، جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام حسین کو آنا ہی ہوتا کہ کسی سید پر آتے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام حسین کو آنا ہی ہوتا اگر امام حسین کو آنا ہوتا تو کسی سید کی روح میں آتے، کسی سید کے جسم میں آتے، کوئی سید ان کا خاندان کا جو آدمی ہے وہ دعویٰ کرتا کہ میرے اوپر امام حسین آئے۔ ابھی آدمی چندی چور، شرابی اور نشہ کرنے والا، بیڑی سگریٹ پینے والا، اور اس کے گال پچکے ہوئے ہیں، داڑھی کٹاتا ہے، حرام خور کیسا ہے، بس اللہ رحم کرے۔ بہت غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کو سن کر جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ مجھ پر امام حسین آیا۔ اگر میں کسی کے، آپ کے والد صاحب یا آپ کو کوئی بولے یا میں بولوں آپ کو کہ آپ کے والد صاحب میرے اوپر آ گئے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ میرے والد صاحب کی بے عزتی کی جا رہی ہے،
میرے والد صاحب کو ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ تو امام حسین کو بھی کتنا غصہ آتا ہوگا کہ ایسی جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیسی عجیب عجیب باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جھوٹی باتیں کہ امام حسین آ گئے۔ اور عورتیں بھی بعض ایسی ہیں جو بال کھول کر پھر رہی ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ حضرت فاطمہ میرے اوپر آ گئی۔ بتاؤ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر امام حسین آ گئے، حضرت علی آ گئے، امام حسن آ گئے، حضرت فاطمہ میرے اوپر آ گئی، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، آپ کیا کریں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ آپ کے اوپر امام حسین آ گئے نا، آپ امام حسین ہو، تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ جو 72 ساتھی آپ کو جو شہید ہوئے تھے میدان کربلا میں، آپ ذرا ان کے نام بتا دیجئے، بس اتنا کریں، آپ ان کا نام بتا دیجئے۔ نہیں بتا سکتا وہ، اگر اتنا بھی نہیں بتا سکتا وہ، تو اس سے یہ پوچھیں کہ 21 جو اہل بیت تھے، اہل بیت کے 21 ساتھی شہید ہوئے ہیں، آپ 21 ساتھی جو آپ کے ساتھ تھے اہل بیت کا، آپ ان کا نام بتا دیجئے۔ نہیں بتا سکتا وہ، اگر اتنا بھی نہیں بتا سکتا تو اس سے آگے پوچھیں، آپ سب سے پہلے اس سے یہ پوچھیں، جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے، اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کے کتنے بھائی شہید ہوئے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بھائی شہید ہوئے، بس یہ بتا دیں آپ۔ آج صرف امام حسین اور حضرت عباس علمبردار ان دونوں کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں میدان کربلا میں، 9 بیٹے، لیکن 9 بیٹوں میں سے صرف 2 بیٹوں کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کیسی ناانصافی ہے؟ تو ان سے پوچھیں آپ کہ حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں، یہ پوچھیں، آپ نہیں بتا سکتا، پھر آپ ہی بتا دیں اس کو، 9 بیٹے تھے بھائی، حضرت علی کے 9 بیٹے تھے، آپ کے 9 بھائی شہید ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کا نام بتا دیجئے۔ وہ ہرگز نہیں بتا سکتا، مرنے مر جائے گا وہ، لیکن یہ نام نہیں بتا سکتا کہ 9 بیٹوں کے نام یا 21 اہل بیت کا نام یا 72 جو ساتھی ہیں ان کا نام نہیں بتا سکتا، وہ ہرگز نہیں بتا سکتا۔ اگر وہ بتا دے تو ہم اپنی بات کو جھوٹی قرار دے دیں گے کہ ہماری یہ ساری باتیں جھوٹی ہے، لیکن نہیں بتا سکتا وہ، کیونکہ اس کے اوپر امام حسین نہیں آئے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ امام حسین آئے تو بخاری شریف کی، مسلم شریف کی جو حدیثیں ہیں، اتنی ساری جو حدیثیں ہیں، ان ساری حدیثوں کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا، لیکن اس میں صاف حدیثیں موجود ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہمیں انہی حدیثوں پر ایمان لانا ہے، کسی بیوقوف اور پاگل دیوانے پر ایمان نہیں لانا ہے۔ اور یہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے، اور یہ 10 دن تک بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور وہ اللہ مر پنجہ لے کر، تعزیے کو لے کر 10 دن تک گلی گلی پھرتا رہتا، چکر لگاتا رہتا مانگتا ہوا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ 10 محرم کو میرے اوپر امام حسین آئے، ٹھیک ہے، لیکن 10 محرم کے بعد اس کی کون سی نانی مر جاتی ہے کہ یہ مجیع میں نظر ہی نہیں آتا؟ یعنی 10 دن تک تو بڑا جو ہے تو نے شور شرابہ کیا، بڑی ہلڑ بازی کی، اور سب کو پریشان کر دیا، اور امام حسین میرے اوپر آ گئے، یہ دعویٰ کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ، پھر یہ تو 11 محرم کے بعد کیسے تو غائب ہو جاتا ہے، کہیں نظر نہیں آتا، نہ تو کسی مسجد میں نظر آتا ہے، نہ کسی مدرسے میں نظر آتا ہے، نہ کسی خانقاہ میں نظر آتا، تو کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر تیرے اوپر امام حسین آتے نا، واقعی تو ولی بن جاتا۔ کوئی بھی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے، امام حسین کی اگر کسی پر نظر بھی پڑ گئی، نظر بھی اگر دیکھ بھی لیا، خواب میں بھی جن کو امام حسین آتے ہیں وہ لوگ بھی ولی بن جاتے ہیں، خواب میں بھی۔ اور یہ جیتا جاگتا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آئے، اور پھر تو نہیں بدل رہا، تجھے داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں مل رہی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، تو ہم اس بات کو بالکل قبول نہیں کریں گے، بالکل ہرگز قبول نہیں کریں گے تیرے اوپر امام حسین آئے۔ اگر تیرے اوپر امام حسین آ جاتے 10 تاریخ کو، تو 11 تاریخ سے تو ولی بن جاتا، تو حقیقت میں ولی بن جاتا۔ لیکن یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، کسی کے اوپر امام حسین نہیں آتے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے، اب یہ آدمی آگ پر بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، اور آگ جلی ہوئی ہے، انگاروں پر بھاگ رہے ہیں۔ اب لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، اور کیا ہوا، آگ پر بھاگ رہا ہے، اور یہ تو واقعی میں امام حسین آ گئے۔ بھائی، آگ پر چلنا یہ مشرکوں کا کام ہے، یا یہ کافروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ جو اسلام کو نہیں مانتے یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام آگ پر چلنا نہیں ہے۔ جس آگ سے حضور ہمیں بچانے آئے، آج امت اس آگ پر چل رہی ہے جس آگ سے ہمیں بچنا چاہیے، تو اسی آگ پر تم چل رہے ہو، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو تمہیں فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تم فوراً توبہ کرو۔ کہیں اگر اسی حال میں تمہاری موت آ گئی کہ تم نے دعویٰ کیا میرے اوپر امام حسین آ گئے اور یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اگر اسی حال میں تمہاری موت آ جاتی ہے تو تم کفر کی حالت پر مرو گے، جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تعزیہ اٹھانا، علم اٹھانا، پنجے اٹھانا اگر یہ اسلام ہے تو کوئی عالم کیوں نہیں اٹھاتے؟ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے سارے مسلک ہیں، چلو ایک مسلک کو چھوڑ دو، آپ بھئی یہ فلاں مسلک کا ہے، آپ اپنے مسلک والوں کو لے لیں، آپ ان کو پوچھے جا کر۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ اٹھانا، علم اٹھانا، پنجے اٹھانا جائز ہے، تو آپ ان کو بولیں آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بھئی اسلام جو چیز ثواب ہے، اور اسلام میں جس چیز کو ماننا ضروری ہے، جس چیز پر اسلام نے عمل کرنے کے لیے کہا ہے، تو وہ چیز تو تمام لوگوں کو کرنی چاہیے نا۔ پھر کوئی عالم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پھر یہ جامعہ نظام ہے کہ اتنے سارے علماء ہیں، جو ہزاروں علماء اس میں بھرے ہوئے ہیں، طلبہ بھرے ہوئے ہیں، اور رات دن جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟
وہ اس لیے نہیں اٹھا رہے، ان کو پتہ ہے کہ تعزیے، علم، پنجے یہ سب اسلام میں نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن اب جاہل آدمی کو کون سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا خان بریلوی کو ماننے والے لوگ یہ بولتے ہیں کہ تعزیے اٹھانا جائز ہے، اٹھا سکتے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی کی بات سن لیں آپ، امام احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے رسالہ تعزیہ داری، اسی بات کو دیکھ کر انہوں نے کتاب لکھی، اسی بات کو دیکھ کر۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ تعزیہ اٹھانا، علم اٹھانا، پنجے اٹھانا یہ بدعت ہے، بدعت۔ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ بدعت ہے، اور تعزیے کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، اس سے منت مانگنا اور اس کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا، فرمایا کہ یہ سب گمراہی ہے، گمراہی۔ یعنی جو آدمی یہ کام کرتا ہے، تعزیے سے منت مانگتا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا امام احمد رضا خان بریلوی کی کتابیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ ساری حماقت ہے، گمراہ ہے یہ آدمی، گمراہ اور بیوقوف اور پاگل دیوانہ ہے آدمی، یہ آدمی عقل مند نہیں ہے۔ اور عرفان شریعت ان کی دوسری کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15، انہوں نے فرمایا تعزیے کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ بتاؤ، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مروجہ تعزیہ ہے، جو آج کل تعزیہ جو بنایا جا رہا ہے، جس کو روڈوں پر لے کے پھر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی ناجائز، حرام ہے۔ بتاؤ، یہ تو ان کی بات ہے، ہماری بات تھوڑی ہے، یہ تو ان کی باتیں ہیں، اب ان سے تھوڑی انکار کر سکتے ہو، دنیا کا کوئی آدمی ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ظلم تو یہ ہے کہ جو تعزیہ، جس تعزیے کو اتنا کچھ سمجھا کہ جس تعزیے سے منت مانگی، سجدہ کیا، اتنا کچھ کیا، اسی تعزیے کو پھر نالے میں پھینک دینا، گندے نالے میں بہا دینا، بتاؤ کیسی کم عقلی کی بات ہے۔ گنیش میں اور اس تعزیے میں آج اس وقت کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ وہ گنیش کو 10 دن تک بٹھاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد 10 دن کے بعد وہ کہیں بھی کسی دریا میں، تالاب میں پھینک کر آ جاتے ہیں۔ آپ بھی وہی کرتے ہیں کہ 10 دن تک تعزیے کو بٹھایا، علم کو بٹھایا، پنجے کو بٹھایا، منت مانگی، سجدہ کیا، دھاگے باندھے، چٹی باندھی اس کو، اور سب کام کیا، سارا کام کیا جو کل تک مشکل کشا حاجت روا تھا، جس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، پھر 10 دن کے بعد اس کو پانی میں ڈال دیا، نالے میں ڈال دیا، گندا نالا جس میں دنیا بھر کی ساری گندگی جمع ہوتی ہے، اس میں پھینک دیا۔ بتاؤ یہ کیسی کم عقلی کی بات ہے، کتنی بیوقوف اور کتنی کم عقلی کی بات ہے یہ۔ بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پورے امت مسلمہ کی ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔